نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی قرآن حکیم اور ہم ہے۔ رب کائنات نے انسان کی تخلیق اور اس کے حبوط عارضی کے ساتھ ہی اس کی دینوی اور اخروی فوز و فلاح کے لیے رہنمائی کا انتظام بھی فرما دیا تھا۔ چنانچہ بنی نوع انسان کا اولین فرد پہلا نبی بھی تھا جس نے اپنی اولاد کو اپنے خالق و مالک کی بندگی کا درس دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انتخاب کر کے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا جو اپنے ابنائے نوح کو اللہ کی بندگی اور دین اسلام کی پیروی کی دعوت دیتے رہے۔ ان پیغمبروں پر گاہے بگاہے آسمانی کتب اور صحیفے کا نزول بھی ہوتا رہا، لیکن ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ بھی رفتہ رفتہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے اور اپنے پاس موجود آسمانی ہدایت میں من مرضی کی تحریفات کر کے اسے مسخ کر دیتے۔ بالآخر رب کائنات نے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنا آخری اور تکمیلی پیغام ہدایت قرآن حکیم کی صورت میں نازل فرمایا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔ نوح انسا را پیام آخری حامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں مرکز و محور کی حیثیت حاصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رہنمائی میں نوع انسان کا عظیم ترین انقلاب برپا فرما دیا۔ عصر حاضر میں بانی تنظیم اسلامی و مؤسس مرکزی انجم خدام القرآن لاہور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا کہ انہیں اپنی کتاب سے خصوصی تعلق و نسبت حاصل فرمائی اور آپ نے اپنے پوری زندگی قرآن حکیم کی علم و حکمت کی نشر و اشاعت اور اس کی انقلابی دعوت کو عام کرنے میں صرف کر دی۔ پیش نظر کتاب قرآن حکیم اور ہم محترم ڈاکٹر صاحب کی 8 کتابوں کو یکجا کر کے تیار کی گئی ہے جس میں آپ نے قرآن حکیم کا تعارف بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اور مسلمانوں سے قرآن کے مطالبات اور تقاضے بیان کیے ہیں۔ قرآن حکیم بلا شبہ نوع انسانی کے لیے خالق کائنات کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس حوالے سے اس کتاب کا آغاز محترم ڈاکٹر صاحب کے ایک خطاب دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم سے کیا گیا ہے جو آپ نے 29 رمضان المبارک 1420 ہجری کو سمن آباد میں نماز تراویح میں دورہ ترجمہ قرآن کے ایک پروگرام کے اختتامی تقریب میں فرمایا تھا۔ عظمت قرآن محترم ڈاکٹر صاحب کے خصوصی دلچسپی کے موضوعات میں سے ایک تھا اور اس موضوع پر آپ نے متعدد بار اظہار خیال فرمایا تھا۔ اس ضمن میں آپ کے 2 خطبات شامل کتاب کیے گئے ہیں، ایک عظمت قرآن بزبان قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا عظمت قرآن قرآن و حدیث کے آئینے میں تعارف قرآن کے ضمیمے کے طور پر۔ قرآن حکیم کی قوت و تسخیر محترم ڈاکٹر صاحب کا اظہار تشکر اور تحدیث نعمت پر مشتمل ایک اہم خطاب ہے جو 1992 میں ایک ایسے موقع پر ہوا جب جناب کے قائم کردہ قرآن کے انقلابی فکر پر مبنی وہ 2 اداروں یعنی مرکزی انجم خدام القرآن لاہور اور تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماعات کا انعقادی پہلو بہ پہلو ہوا۔ جس سیشن میں یہ خطاب ہوا اس میں دونوں اداروں کے وابستگان شامل تھے۔ تعارف قرآن محترم ڈاکٹر صاحب کے چند سلسلہ وار خطبات کا مجموعہ ہے جو 8 ابواب اور ایک ضمیمے پر مشتمل ہے۔
قرآن اور امن عالم۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا ستمبر 1968 کا ایک خطاب ہے جو فیصل آباد کے ایک دینی ادارے کے سالانہ تربیتی اجتماع میں ہوا۔ امن و امان کی موجودہ عالمی صورتحال کے تناظر میں اس تحریر کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسے بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے 2 خطبات جمعہ پر مبنی موضوع ہے جو جنوری 1968 میں جامع مسجد خضرہ ثمر آباد لاہور میں ہوئے اور بعد ازاں آپ نے انہیں خود مرتب کر کے کتابچے کی صورت دی۔ اس کتابچے کو دعوت رجوع القرآن کی اساسی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے اور یہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے۔ انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے قرآن کا لائحہ عمل۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے ایک خطاب عام پر مشتمل کتابچہ ہے جو آپ نے 31 دسمبر 2000 کو قرآن آڈیٹوریم لاہور میں فرمایا اور اس میں اپنے دینی فکر کا جامع اور معنی شکل میں پیش کر کے امت کے لیے عملی رہنمائی کا اہتمام فرمایا۔ جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے 1984 کے 3 خطبات پر مبنی ایک مورقۃ العارہ کتاب ہے جنہیں شیخ جمیل الرحمان مرحوم نے ترتیب و تسوید کے مراحل سے گزارا۔ پیش نظر کتاب میں شامل بعض خطبات خصوصاً تعارف قرآن کی ترتیب و تسوید کی سعادت راکم الحروف کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت قرآنی کو شرف قبولیت عطا فرما کر اسے محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے اور اس کی ترتیب و تدوین اور اشاعت و طباعت کی خدمت سر انجام دینے والوں کے لیے اسے دینوی اور آخروی فوز و فلاح کا باعث بنائے۔ آمین۔